کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کی آنکھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جناب سید محمد بندگی شاہ بند القادری آپ مدینہ سے تشریف لائے۔ اس زمانے میں آپ آنے کے بعد یہاں میسور میں مقیم رہے۔ میسور میں اس وقت مقیم رہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام تھا۔ ان کا دربار میں بزرگان دین، مشائخوں کو، خان والوں کو، سلسلہ والوں کو ایک ایک مقام مقرر تھا۔ اس وقت تک بھی وہ دربار ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ میں تھے۔ جب بزرگان دین کو کچھ کیفیت معلوم ہوئی کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ معاملہ آنے والا ہے، ان کی شہادت ہونے والی ہے، تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہ نکل گئے، دور ہو گئے۔ اسی وقت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کچھ تو ہے میری زندگی میں، کچھ آفت آنے والی ہے، کچھ تو بات ہے۔ سمجھ گئے، کچھ ظاہر نہیں فرمائے، سارے بزرگان دین دور دراز نکل گئے۔ اس لیے ایک حضرت جناب سید محمد بند القادری میسور کی یہ سرحد بالکل آخری سرحد ہے۔ آپ دیکھو میسور کا پیلس ہے، اس کی گنچی جو ہے میسور کی ٹول گیٹ مانی جاتی تھی اس زمانے میں، گنچی کے باہر، تو معلوم ہوا شہر سے باہر ہے۔ اس وقت یہ گھنا جنگل تھا، گھنے جنگل میں یہ 4 پلر جو آپ نظر کر رہے ہیں، اس یہاں ایک جھوپڑا بنا کر یہاں اس میں مقیم تھا، اسی میں عبادت ہوا کرتی تھی، اسی میں اپنی زندگی گزرتی تھی۔ آپ کی وفات جب ہوگی تو آپ کو اسی حجرے میں آپ کو مدفون کر دیا گیا، آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے۔ اس وقت سے حضرت جناب بندگی شاہ بند القادری قدس اللہ سر العزیز میسور میں مقیم ہے۔ وہاں سے لے کر یہاں تک کتنے سو سال ہوئے، حضرت کی حیات سے لے کر حضرت کی وفات سے لے کر جو حضرت کی تاریخ وفات ملتی ہے، جناب بندگی شاہ ذی جہاں رفت، یہ فارسی کا مقولہ ہے، فارسی کا مصرع ہے، فارسی شعر ہے۔ اس سے تاریخ نکلتی ہے 1253، جو آج ہجری چل رہی ہے 1439۔ اس دن سے اور 1253 ہجری تک حساب ڈالیں گے تو 176 سال ہوتے ہیں حضرت کی وفات ہو کر۔ اس سے پہلے آپ کی حیات کا اندازہ لگا لیں تو 100 سال کی آپ کی حیات ہے، لگ بھگ یہ 300 سال کے لگ بھگ کا معاملہ ہے۔ حضرت کی حیات یہاں ہوئی ہے، حضرت یہاں زندگی پذیر ہے۔ اسی مکان کے بانی حضرت جناب سید محمد شاہ بند القادری قدس اللہ سر العزیز ہے۔ یہ جو جناب ہے یہ آپ کا تخلص ہے، آپ کو اعزاز کے ساتھ عطا کیا گیا ہے۔ جناب جہاں بھی جاتے آپ کو جناب کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، جناب کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت کا عرس ہر ربیع الاول کی آخری جمعرات کو ہے۔ جب بھی کوئی بھی مہینہ ہو، حضرت کا عرس، حضرت کی وفات ربیع الاول کی آخری جمعرات کو تھا۔ بارگاہ بندگان عالی مقام میں یہ وہیں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کو عرس ہوگا، اور آخری جمعرات جمعہ کو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت موئے مبارکہ کرایا جائے گا، جو سرکار جناب بندگی شاہ بند القادری قدس اللہ سر العزیز کو بارگاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید سے آثار مبارک موصول ہوئے تھے۔ اسی کی ایک شاخ جناب بندگی شاہ صاحب اللہ یہاں لے کر آئے، اس کی زیارت، اس کا ادب و احترام کرتے تھے۔ جو شاخیں ہوتی تھیں حضرت کے معتقدین مریدین اس زمانے میں لے جایا کرتے تھے۔ آج بھی یہ سلسلہ پر دستور جاری ہے کہ میسور کے بہت سارے مساجدوں میں جو آثار مبارک کی زیارت ہو رہی ہے بارگاہ بندگان عالی مقام کے وسیلے سے ہو رہی ہے۔ جیسے عیدگاہ مسجد میں ہے، حالائی میمن مسجد شورام پیٹ میں، وہاں بھی یہیں کے شاخ مسجد اقصیٰ ہے۔ ہنسور کی جامعہ مسجد، ہنسور کی خدا داد مسجد جو ہمارے پھپھا محترم ہے، وہاں بھی یہیں کے آثار مبارک ہے۔ شانتی نگر کی اطمینان کی مسجد میں ہے، جو وہاں کی ایک شاخ حالائی میمن کی وہاں گئی ہے۔ کلیان گیری میں ایک مقام ہے، وہاں بھی گئی ہے۔ منڈیا کی جامعہ مسجد ہے، وہاں بھی ایک شاخ گئی ہے۔
اور گلن پیٹ آلدور کی جو مسجد خضری جو قدیم زمانے کی مسجد ہے وہاں بھی بارگاہ بندگان عالی مقام سے آثار مبارک پیش ہوئے ہیں. گلن پیٹ آلدور بھدراوتی بلاری یہاں تک بھی آثار مبارک پہنچے ہیں. یہ سرکار نبی کریم محمد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارکہ کا معجزہ ہے. یہ سرکار بندگی شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے یہ کرامات ہے. ایک اور بھی کرامت ہے حضرت کی. حضرت یہ گھنا جنگل تھا, اس وقت یہاں آ کر پڑاؤ ڈالے, یہاں اپنی زندگی بسر کرتے تھے. ایک میسور کے ایک بہت بڑے عہدے پر وزیر تھے, بہت بڑا علمی مقام تھا, لیکن ان کی اولاد بے علم تھی, بڑے پریشان تھے کہ میں اتنا قابل ہوں کہ میری اولاد بے علم ہے. بڑے پریشان رہتے, ہر وقت دعا کرتے, گھر میں نفرت کرتے, بیٹے کو بھگا دیتے. جب باپ آتے, باپ آنے کے بعد ماں ان کو گھر میں لاتی, کھلاتی پلاتی سلاتی, باپ اٹھنے سے پہلے صبح اٹھا کر بھگا دیتی. وہ لڑکا بارگاہ سے جناب بندگی شاہ کی بارگاہ میں آ جاتا, ان کی خدمت میں رہتا. کئی مہینے اس میں گزرے. اچانک ان کے باپ نے دیکھا کہ میرے گھر میں رات میں قرآن کی آواز آ رہی ہے, یہ کیا بات ہے؟ کون میرے گھر میں قرآن؟ میری ماں تو پڑھتی ہے لیکن میں پڑھتا ہوں, پورا ہوں, لیکن میری ماں بھی یہی ہے, میں بھی یہاں ہوں, کوئی نہیں پڑھ رہا ہے, تو آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تعاقب کیا, پیچھے جا کر دیکھا تو بیٹے تلاوت قرآن پڑھ رہے ہیں. خوش ہو گئے, کیا بات ہے, یہ کہاں سے سیکھا میرا بیٹا؟ میں تو اسے بے علم جانتا تھا, بے علم سمجھتا تھا, لیکن یہ بات کیا ہوئی کہ قرآن پڑھنے والا ہو گیا. دوسرے دن جاسوسوں کو مقرر کیا, جاؤ میرے بیٹے کا تعاقب کرو, پیچھا کرو, وہ کہاں جاتا ہے, کہاں اس کی تفصیل دو. سب جاسوس تعاقب کرے تو معلوم ہوا کہ جناب بندگی شاہ صاحب کے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ رہتا تھا, وہاں علم حاصل کیا. جب قابل ہو گیا, سمجھ گئے, تو حضرت کی بارگاہ میں آپ آئے. آپ کا معاملہ میسور مہاراجہ تک بھی پہنچایا گیا. میسور مہاراجہ کی بارگاہ سے, ان کے محل سے جناب بندگی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر مہینے میں ایک شمع آتی تھی, وہاں سے کچھ راشن وغیرہ کچھ کا بھی معاملہ ہوتا تھا. جب تک میسور مہاراجہ کا راجہ کا دربار تھا اس وقت ہی چلتا تھا. جب راجہ کا دربار ختم ہوا تو سال باتیں ختم ہو گئی. میسور کا مقام, یہ جو بارگاہ بندگان یعنی مقام, ان کے نام سے یہ مقام منسوب ہے, انہیں کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. بس حضرت جناب بندگی شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ لاولت تھے. آپ اپنے بھتیجے حضرت شاہ رحیم اللہ شاہ قادری جو آپ کے پیچھے مزاح ہے, ان کو اپنی ذمہ داریاں پیش کرنے کے بعد جب ان کی ذمہ داری میں یہ سجادگی میں یہ خدمات چلتی تھی تو آپ اپنی وفات کا وقت آیا. اس کے بعد آپ اپنے فرزند حضرت شاہ میر حیات میسوری, شاہ میر حیات صاحب, میر حیات میسوری جو مصباح الحیات کے مصنف ہیں, ان کا مزاج ان کے پہنچی نہیں, بس ان کے فرزند ہیں. ان کے فرزند کے بعد جب ان کے فرزند کے بھائی مولوی عبدالرحیم صاحب جو میرے ابا کے نانا جان ہیں, وہ یہاں کے ذمہ دار تھے, وہاں یہاں کے خادم تھے. جب ان کا معاملہ آیا تو اس کے بعد میرے والد گرامی حضرت سید شاہ عبدالکریم شاہ قادری کو وہ اپنی ذمہ داری سجادگی سے خادم خدمت سے سرفراز فرمایا. جناب بندگی شاہ اللہ سے میرے والد تک پہلا سر جناب بندگی شاہ صاحب اللہ, اس کے بعد شاہ رحیم اللہ شاہ صاحب اللہ, بعد میر حیات صاحب اللہ, مولوی شاہ عبدالرحیم صاحب اللہ, پھر میرے والد گرامی. 5واں سلسلہ چل رہا ہے یہاں. یہ 5واں سلسلہ میرے والد تک پہنچا جناب بندگی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اور جناب بندگی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے معاملات ہیں, جیسے بار آخری جمعرات ربیع الاول کی ہر سال کی, اس میں جناب بندگی شاہ کا اس سے مبارک ہوتا ہے. دوسرے دن آخری جمعہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے. اور ہر سال 17 رمضان کو جو غزوہ بدر, جو جنگ بدر کی فاتحہ جو ہوئی تھی, جو اسلام کی پہلی فتح ہوئی تھی, یہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ, کامرانی کے ساتھ, اس میں بہت احباب کی مسئلے مسائل, ان کی دعاؤں کی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہر ایک کی مشکل کو آسان فرماتا ہے. ہر 17 رمضان کو غزوہ بدر کی فاتحہ دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ بروز ہفتہ کو انشاءاللہ 17 رمضان ہے, جس میں غزوہ بدر کے تمام صحابہ کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے, ان کا ختم پاک پڑھا جاتا ہے, پھر درود السلام ہوتا ہے. اس کے بعد تمام حاضرین کو اشتہاری کا اہتمام بھی رہا کرتا ہے. اور بارگاہ بندگان عالی مقام سے ہر سال حضور سرکار انہوں نے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن جاری شریف
تو گنبد شاہی سری بارگاہ ٹیپو سلطان میں بنائی جاتی ہے، یہ بھی بارگاہ بندگان عالی مقام کے معمولات میں سے ہے۔ ایک والد گرامی جب ان کے پیر و مرشد والد گرامی کو دو سلسلے ہیں، ایک سلسلہ نقشبندیہ جو مکان سے منسوب ہوا ہے، ایک سلسلہ قادریہ جو پنجاب کے سرقاضی حضرت سید شاہ مرشد پیران شاہ قادری دلیم شاہ قادری ہیں، وہاں سے منسوب ہوا ہے۔ یہ 11ویں شریف کا سلسلہ وہاں سے لگ چکا ہے، وہ بھی والد گرامی وہ بھی سلسلہ 65 سالوں سے وہ بھی کام بخوبی انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے گنجا سرخاضی گنجام حضرت سید مرشد پیران شاہ قادری جو حضرت سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حیات سے جو وہ خانے جو بنے گئے ہیں وہاں پر، یہ کس لیے بنائے گئے تھے؟ لوگوں کو رہنے کے لیے، لوگوں کو رہنے کی ضرورت تھی۔ ہر مہینے میں سرکار سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جشن 11ویں شریف مناتے تھے۔ آنے والے مہمان ان کی خدمت، غوث اعظم کی خدمت کر سکے، وہ بھی خود کمر بند باندھ کر آنے والے غوث اعظم کے مہمان غوث اعظم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ سلسلہ ان کو منسوب تھا، ان کے خاندان سے، ان کے آبا و اجداد سے۔ سرکار مرشد پیران شاہ قادری کو میرے دادا مرشد ہیں، وہاں تک بھی ان کا سلسلہ منسوب ہے، وہاں سے بھی وہ جشن 11ویں شریف کو لے کر آئے، وہاں ان کی حیات تک بھی لے کر آئے۔ ان کی حیات میں بھی میرے والد گرامی کو لے کر خدمت کرتے تھے۔ میرے والد گرامی پچھلے 60-65 سالوں سے جشن 11ویں شریف مناتے آ رہے ہیں، ان سوا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلا سیشن ہمارا دیکھا کہ ہمارے عرشی حضرت نے وضاحت کے طور پر جو یہاں پر جو بڑے بزرگ بندگی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا سلاسل ہر چیز کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب ہم ان سے سوال 1-2-3 سوال رکھتے ہیں۔ پہلا سوال تو حضرت کے تعلق سے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مسجد کے خدمات حضرت کے کیا ہے وہ۔ دوسرا جو ہے حضرت بندگی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے کون کون ہیں ان کے تعلق سے۔ اور تیسرا جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہاں پر سے جو ہے جلوس کی شکل میں چاندی بنا کر اس دربار سے جلوس میں شامل ہوتی ہے، تو حضرت سے ہم اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ جی حضرت جناب بندگی شاہ بادشاہ نشید خاطر حدیث اللہ سے عزیز کے مریدین بہت ہیں، ان کے خلفاء بھی تھے، لیکن اس وقت آج آپ جانتے ہیں جو رام نگرم میں حضرت پیرن شاہ معبود رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت جناب بندگی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ۔ جب آپ وہاں جائیں گے جو سرانے میں سجرہ شریف لگا ہوا ہے، ان کے نام کے ساتھ سب سے پہلا نام حضرت جناب بندگی شاہ اللہ کا ہے۔ اس کے بعد ان کے مرید پیرن شاہ معبود کے مرید بنگلور میں براڈ وے میں کمبل پوش قادری کی پائیکی میں چادر شاہ بابا ہیں، محمد سید عبدالغفور اس چادر شاہ بابا کے نام سے مشہور، وہ بھی حضرت کے مرید و خلیفہ ہیں۔ گویا جناب بندگی شاہ قبلہ کے مرید پیرن شاہ معبود ہیں، ان کے مرید و خلیفہ چادر شاہ بابا، ان کے دادا مرشد ہیں انشاءاللہ۔ سلسلے میں ایسا ہے۔ اور مسجد امیر حیات رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں مسجد کی توسیع ہوئی، بندگی شاہ صاحب اللہ کی ان کی حیات میں ان کے مریدین متخیلین نے چھوٹی مسجد اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے بنی گئی، وہاں چل رہا تھا۔ جب میرا حضرت کا سلسلہ شروع ہوا، مصباح الحیات کے مصنف رہے ہیں، یہ کتاب لکھے ہیں مصباح الحیات، یہ بہت مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے علماء کرام نے آج بھی تفاسیریں پیش کی جا رہی ہیں، پیش کر رہی ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کے دور میں اور بھی مسجد کو توسیع ہوئی، انہی کے نام سے مسجد منسوب ہے، اور انہی کے سلسلے آج بھی مسجد کے خدمات، امامت کے، خطبات خطیب کے، اور مسجد کے خان والے کے لوگ اس کی خدمات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج جو یہ مسجد عالی شان جو بن کر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس تمام جناب بندگی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں کی، مریدین متخذین کی خدمات کی، ان کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے کام بارے کی جناب شاہ قادری مجد علی اللہ رب العزت نے دیا، اور بارگاہ بندگان علی مقام سے 12ویں میں میلاد النبی کے موقع پر یہ چاندنی محبت رسول کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک چاندنی کا اہتمام ہر سال ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارے یہ میسور کے اولیاء اللہ کی ٹیم جو یہ خدمات کر رہی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے،
ان کے لیے، اور اپنے آپ میں یہ بہت بڑا اعزاز انہیں حاصل ہوا ہے۔ کیوں کہ ہر ایک تو بہت سارے اولیاء اکرام ہیں، لیکن میسور کے مخصوص چن کر جو اولیاء اکرام کی وضاحت جو عوام تک ان کا فیض برکات کے لیے جو تبلیغ کی جا رہی ہے، بھی ایک بہت بڑی تبلیغ ہے۔ جتنا نے اولیاء اکرام کی بارگاہ کو جانا، یہ سنت رسول ہے۔ سرکار ظلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے صحابہ کی مزاروں پر جا کر امت کو درس دے دیا کہ قبرستان میں جانا، بزرگان کی زیارت کے لیے جانا، یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ ہماری مشکلیں آسان کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بہت بڑا انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ اس بیڑے کو اٹھایا ہے، اسے اٹھانے کی سعادت اللہ رب العزت کی طاقت ہمت عطا فرمائے، ان کی زندگی کو راجوں ترقی عطا فرمائے، اور بھی بزرگان دین اولیاء کرام کے وسیلے سے میسور شہر کے چپے چپے پر جہاں جہاں کہیں اولیاء کرام کا ظہورہ چل رہا ہے، فیض پا رہے ہیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت شاد اور آباد رکھے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور میسور کی بہت ساری عوام حضرت جناب سید محمد جناب بندگی شاہ نقشبند القادری قدس اللہ سر عزیز کے آستانے سے ناواقف ہے، ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ بارگاہ جناب بندگی شاہ میں آئیں، اور بالخصوص جو علم سے دور ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کسی قسم کے میدان میں علم کی ضرورت ہے، تو بارگاہ بندگان یعنی مقام عقیدت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ بزرگان دین کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے جاؤ؟ ان کو زندگی دے کر جاؤ۔ جب ان کو زندگی دے کر جائیں گے تو تمہیں زندگی بھی ملے گی، تمہیں بندگی کا شرف بھی عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے اولیاء کرام کی جو زیارت اولیاء اللہ کی جو ٹیم جو خدمات کر رہی ہے، ان کو دین دنیا چوری ترقی عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اعلیٰ فرمائے، عرفہ و اعلیٰ فرمائے۔ اللہ ان کی جائے مرادوں کو، مقصدوں کو کامیاب